بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنی شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینے کی طرف چل پڑی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینے کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینے میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا مناظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی، شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچ۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے۔ اس 25 سالہ کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سال کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئی۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریف کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بیٹے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھ کر برابر روتی جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینے اپنے میکے میں مدینہ میں گزارے اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے۔
ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف ہی سناٹا سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اپنے اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچے جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھول لیتی۔ حضرت آمنہ آنکھوں کو کھول کر اپنے 6 سالہ کمسن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے۔ میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے، امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھول لی اور اپنے 6 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری جان، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسی، جو ساری
محبتوں کا محور تھی۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی ہیں اور امی امی پکار رہی ہیں۔ دوستو، وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمینہ کو اتارنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے چپٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمینہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹ کر سکسیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں تجھے پتہ ہے تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر قاسم یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمینہ کی قبر نظر آتی رہی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے کوئی اس کا غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ 57 برس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو۔ ہزاروں آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیموں سے نکلتے ہیں اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک سرانی زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 برس نے صدمے کو مندلا نہیں ہونے دیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی۔ فرمانے لگے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔ بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا ابو مطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گوشۂ عافیت میں پرورش پانے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر کے لائک کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کر دے۔ میں اس طرح کی بہت ساری سٹوریز، اردو سٹوریز، مولر سٹوریز اور وظائف اس چینل پر ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔